بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ بنی اسرائیل پہلی امتوں کی طرح اللہ کی ہدایت اور کتاب کے بغیر کہیں تباہ نہ ہوں اور سابقہ امتوں کی طرح ٹمک ٹوئے نہ ماریں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پاکی کا حکم دیا اور 30 دن کے روزوں کا بھی، پھر کوہ طور پر آنے کا، حتیٰ کہ ان سے ان کا رب کلام کرے اور وہ کتاب حاصل کریں جو ان کے لیے امام ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا جو اس پر گواہ ہوں، اس لیے کہ بنی اسرائیل انکاری قوم تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے طور پر جاتے ہوئے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ میرے بعد ان لوگوں کا انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا اور بد عملوں کی راہ پر عمل مت کرنا، اس لیے کہ جماعت کے لیے امام کا وجود بہت ضروری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے وقت کے مطابق چل پڑے، لیکن اللہ کا شوق انہیں کشاں اور جلدی سے طور پر لے گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے موسیٰ علیہ السلام، اپنی قوم سے آگے جلدی آنے کا کیا سبب ہوا؟ انہوں نے کہا، اپنے گمان کے موافق وہ لوگ یہی تو ہیں، میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، اور میں آپ کے پاس جلدی سے اس لیے چلا آیا کہ آپ زیادہ خوش ہوں گے۔ اور اللہ نے انہیں اپنے رب کا وقت موعود 40 راتیں پورا کرنے کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے، بس ان سے ان کے رب نے کلام کیا، سرگوشیاں کیں، انہیں اپنا قرب عطا کیا۔ اس نے ان کے شوق کو اور بڑھا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، اپنا دیدار مجھ کو دکھا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طاقت نہیں، اس لیے کہ اللہ اس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی، اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے، اور وہی بڑا باریک ہے، باخبر ہے۔ اور بے شک پہاڑ اللہ کا کلام اٹھا نہیں سکتے، اس کا نور برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اس کو دیکھتا کہ خدا کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو دنیا میں ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھ سکتے ہو، سو اگر اپنی جگہ برقرار رہا تو خیر تم بھی دیکھ سکو گے۔ بس ان کے رب نے جو اس پر تجلی فرمائی، تجلی نے اس پہاڑ کے پر خچے اڑا دیے، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب افاقہ میں ہوئے تو عرض کیا، بے شک آپ کی ذات منزہ اور رفیع ہے، میں آپ کی جناب میں معذرت کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میں اس پر یقین کرتا ہوں۔ اور ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ بہت ہے کہ میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی سے لوگوں پر تم کو امتیاز دیا ہے، تو اب جو کچھ تم کو میں نے عطا کیا ہے اس کو لو اور شکر کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں لیں اور ان میں بنی اسرائیل کو جس نصیحت اور تفصیل کی ضرورت تھی موجود تھی۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ انہیں تختیوں کو مضبوطی سے پکڑیں، اور اپنی قوم کو حکم دیں کہ وہ احسن طریقے سے انہیں پکڑے رکھیں۔ اور جب موسیٰ اپنی قوم کے 70 آدمیوں کے پاس پہنچے اور انہیں اس انعام کی اطلاع دی جو ان پر اللہ نے کیا تھا، تو بڑی جسارت اور جرأت اور بے باکی سے کہنے لگے، ہم جب تک اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ کو ان کی اس جسارت اور جرأت پر غصہ آیا، انہیں کڑک نے آ لیا، اور وہ دیکھ رہے تھے، انہیں پتہ چل گیا کہ وہ تو اس کڑک کو جسے اللہ نے پیدا کیا ہے برداشت نہیں کر سکے، تو اللہ کے نور کا تحمل برداشت کیسے کر سکتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، اے میرے رب، اگر آپ کو یہ منظور ہوتا تو آپ اس کے قبل ان کو اور مجھے ہلاک کر دیتے، کہیں آپ ہم میں کے چند بے وقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دیں گے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں
ان کی موت کے بعد دوبارہ اٹھایا تاکہ وہ شکر کریں۔ بنی اسرائیل مصر میں صدیوں سے مشرکوں کے ساتھ رہے تھے اور قبطی مصر میں بہت سی چیزوں کو پوجتے تھے اور بنی اسرائیل انہیں ایسا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ شرک کی نفرت ان کے دل سے زائل ہو گئی اور اس شرک کی محبت ان میں آہستہ آہستہ سرایت کرنے لگی، جیسے پرانے اور کمزور گھر میں پانی سرایت کر جاتا ہے۔ انہیں جب کوئی موقع ملتا تو وہ شرک کی طرف مائل ہو جاتے، جیسے پانی نیچے کی جگہوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ان کے دل بھر گئے، ذوق برباد ہو گئے۔ اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھتے تو اس کی راہ نہ لیتے اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھتے تو اس کی راہ لیتے۔ انہوں نے دریا عبور کیا، بس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں سے لگے بیٹھے تھے۔ کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، ہمارے لیے بھی ایک مجسم معبود ایسا ہی مقرر کر دیجئے جیسے ان کے یہ معبود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو سخت غصہ آیا اور کہا، واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے، حد ہو گئی، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر انعام کیا اور تمہیں فضیلت دی اور تمہیں وہ دیا جو جہانوں میں سے کسی اور کو نہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو تمہارا معبود تجویز کر دوں، حالانکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام طور کی طرف چل پڑے اور کچھ دن ان سے غائب رہے۔ وہ شیطان اور شرک کا شکار ہو گئے۔ ان میں ایک آدمی جسے سامری کہا جاتا تھا کھڑا ہوا، پھر اس نے ان لوگوں کے لیے ایک بچڑا ظاہر کیا۔ وہ ایک قالب تھا جس میں ایک بے معنی آواز تھی۔ سو وہ احمق لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے، تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام کا معبود تو یہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے۔ بنی اسرائیل اس بچڑے پر فریفتہ ہوئے اور اس پر بہروں اور اندھوں کی طرح گرنے لگے۔ کیا وہ لوگ اتنا بھی نہیں دیکھتے کہ وہ نہ تو ان کی کسی بات کا جواب دے سکتا ہے اور نہ ان کے کسی ضرر یا نفع پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ ان سے بات تک نہ کرتا تھا اور نہ ان کو کوئی راہ بتلاتا؟ اور ہارون علیہ السلام نے انہیں اس سے روکا اور بہت کوشش کی اور کہا، اے میری قوم، تم اس بچڑے کے سبب گمراہی میں پھنس گئے اور تمہارا رب حقیقی رحمان ہے، سو تم میری راہ چلو اور میرا کہا مانو۔ لیکن بنی اسرائیل پر سامری کا جادو چل چکا تھا اور بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں گھر کر چکی تھی۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو جب تک موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس واپس ہو کر آئے اسی کی عبادت پر برابر جمے رہیں گے۔ اور جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کر دیا، وہ اپنی قوم کی طرف غضبناک اور افسوس کی حالت میں لوٹے، اپنی قوم پر بھی ناراض ہوئے اور اپنے بھائی پر، ہارون علیہ السلام پر، اللہ تعالیٰ کے لیے ناراض ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے ہارون علیہ السلام، جب تم نے ان کو کہ یہ بالکل گمراہ ہو گئے تو اس وقت تم کو میرے پاس چلے آنے سے کون سا امر مانا تھا؟ سو کیا تم نے میرے کہنے کے خلاف۔ ہارون علیہ السلام نے معذرت کی اور جواب دیا، مجھ کو اندیشہ ہوا کہ تم کہنے لگو گے کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان تفریق ڈالی ہے اور تم نے میری بات کا پاس نہ کیا۔ ان لوگوں نے مجھ کو بے حقیقی سمجھا اور قریب تھا کہ مجھ کو قتل کر ڈالے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میری خطا معاف فرما دے اور میرے بھائی کی بھی، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور آپ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے، کہا، اے سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ سامری نے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور کہا، میرے جی کو یہی بات پسند آئی۔ آپ نے فرمایا، تو بس تیرے لیے اس دنیوی زندگی میں یہ سزا ہے کہ تو یہ کہتا پھرا کرے کہ کوئی مجھ کو ہاتھ نہ لگائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے تنہائی کی سزا دی، اکیلا چلتا اور وحشی حیوان کی طرح علیحدگی کی زندگی گزارتا، نہ وہ کسی سے محبت کرتا اور نہ اس سے کوئی محبت کرتا، اور اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ بے شک جس نے ہزاروں آدمیوں کو شرک سے پلید کیا ہے، ضروری ہے کہ لوگ اسے
برا سمجھیں اور اسے پھینک دیں۔ بے شک جس نے اللہ اور اس کے بندوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا، واجب تھا کہ اس کے اور بندوں کے درمیان تفریق، جدائی کر دی جائے۔ بے شک وہ جس نے اللہ کی زمین میں شرک کی دعوت دی وہ گناہ گار ہے، اور لازم ہے کہ پوری زمین اس کے لیے قید خانہ ہو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ملعون بچھڑے کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے جلا دینے کا حکم دیا۔ اسے جلا دیا گیا، پھر دریا میں ڈال دیا گیا۔ بنی اسرائیل نے معبود بچھڑے کا ٹھکانہ اور اس کی کمزوری اور ضعف دیکھ لیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے میری قوم، بے شک تم نے اپنا بڑا نقصان کیا اپنی اس بچھڑا پرستی کی تجویز سے، سو تم اب اپنے رب خالق کی طرف متوجہ ہو جاؤ، پھر بغض آدمیوں کو قتل کرو، یہ عمل درآمد تمہارے لیے بہتر ہوگا تمہارے خالق کے نزدیک۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جن لوگوں نے بچھڑے کی عبادت نہ کی تھی انہوں نے ان لوگوں کو قتل کیا جنہوں نے اس کی عبادت کی تھی، اور اس طرح اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جن لوگوں نے گوسالہ پرستی بچھڑے کو معبود بنایا ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت اس دنیا زندگی ہی میں پڑے گی، اور ہم افطرا پروازوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح قیامت تک بچھڑے کے پجاریوں کا حشر، اور اسی طرح قیامت تک سب مشرکوں کا حشر ہوگا۔ مصر میں بنی اسرائیل کی نشو نما غلامی، ذلت اور رسوائی میں ہوئی۔ اس پر بچے جوان اور جوان بوڑھے ہوئے، اور ان کی رگوں میں خون ٹھنڈا ہو گیا، اور سرداری کے بارے میں خواب بھی نہ دیکھتے تھے، اور نہ وہ لڑائی اور جہاد کی بات کرتے تھے۔ بنی اسرائیل اپنے دن پردیس میں گزار رہے تھے، ان کا کوئی وطن تھا نہ حکومت۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی وحی کے تحت پاک سرزمین میں داخل ہونے اور وہاں آزاد بادشاہ کی طرح رہنے کا ارادہ کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی بزدلی اور کمزوری سے بخوبی واقف تھے۔ انہوں نے انہیں شوق دلانا چاہا تھا تاکہ ان پر وہ کام آسان ہو، اس لیے کہ پاک سرزمین شام پر سخت لڑائی والی زبردست قوم نے قبضہ کر رکھا تھا، اور بنی اسرائیل ارض مقدسہ میں ان زبردستوں کو نکالے بغیر داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے ان پر اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا اور ان چیزوں کا جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جہان والوں پر فوقیت دی ہے، تاکہ وہ پورے نشاط اور خوشی سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور اس ذلیل اور نامناسب زندگی کو اہمیت نہ دیں۔ وہ وقت بھی ذکر کے قابل ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کے نام کو جو تم پر ہوا ہے یاد کرو، جب کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں بہت سے پیغمبر بنائے اور تم کو صاحب ملک بنایا، اور تم کو وہ چیزیں دیں جو دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دی۔ پھر ان سے کہا، ارض مقدسہ شام تمہارے سامنے ہے، پس تمہارے لیے اس کے بغیر کوئی صورت نہیں کہ کھڑے ہو جاؤ اور اسے اپنے دشمنوں سے چھین لو۔ اور جب اللہ کسی کے لیے کوئی چیز لکھتا ہے اور اس کے لیے اسے مقدر کر دیتا ہے، بس اس کا لینا اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، بس اللہ کے ارادے کو ٹالنے والا کوئی نہیں۔ اے میری قوم، اس متبرک ملک میں داخل ہو کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حصے میں لکھ دیا ہے، اور نہیں اندیشہ ہوا کہ کہیں ان کی بزدلی کی حالت ان پر غالب نہ آ جائے۔ فرمایا، اور پیچھے مت واپس چلو کہ پھر خسارہ میں پڑ جاؤ گے۔ اور وہی بات ہوئی جس سے موسیٰ علیہ السلام ڈرتے تھے۔ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اس پر ان کا جواب یہ تھا، اے موسیٰ علیہ السلام، وہاں تو بڑے بڑے زبردست آدمی ہیں، اور ہم تو وہاں ہرگز قدم نہ رکھیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔
اور انہوں نے وقار اور سکون سے کہا، ہاں اگر وہ وہاں سے کہیں اور چلے جائیں تو ہم بے شک جانے کو تیار ہیں۔ ان دو شخصوں نے جو کہ ڈرنے والوں میں سے تھے اور ان پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا تھا، کہا کہ تم ان پر دروازہ تک چلو، سو جس وقت تم دروازہ پر قدم رکھو گے اسی وقت غالب آ جاؤ گے، اور اللہ پر نظر رکھو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ لیکن اس پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا اور کہنے لگے، اگر داخل ہوئے بغیر کوئی چارہ نہیں تو پھر تو معجزانہ طور پر داخل ہو جا، اور جب ہم سنیں کہ تم داخل ہو گئے ہو ہم آئیں گے اور ہم بھی صحیح سالم داخل ہو جائیں گے۔ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم تو ہرگز کبھی بھی وہاں قدم نہ رکھیں گے جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں، تو آپ اور آپ کے اللہ میاں چلے جائیں اور دونوں لڑ بھڑ لیجئے، ہم تو یہاں سے سرکتے نہیں۔ اس مقام پر موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور ان لوگوں سے مایوس ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، میں اپنی جان اور اپنے بھائی پر اختیار رکھتا ہوں، سو آپ ہم دونوں کے اور اس بے حکم گناہ گار قوم کے درمیان فیصلہ فرما دیجئے۔ ارشاد ہوا، تو یہ ملک ان کے ہاتھ 40 برس تک نہ لگے گا، یوں ہی زمین پر سر مارتے پھریں گے، سو آپ اس بے حکم قوم پر غم نہ کیجئے۔ اور اس مدت میں یہ طبقہ جس نے مصر میں ذلت و غلامی میں پرورش پائی ہے مر جائے گا، اور دوسری نسل اس صحرا سے سختی اور تنگی میں اٹھے گی، اور وہی مستقبل کی قوم ہوگی۔ اور ہر زمانہ میں ٹھکانہ تھا یہود کا، سر مارنے والی قوم جو غلامی اور ذلت پر جیتی رہی۔